پوائنٹ ہے اور اس میں میں آخر میں بھی میسج دوں گا انشاءاللہ کہ بی کیئرفل. اچھا ایک بات مجھے یاد آئی, وہ ایک کونسل آف فزیکل تھیراپی کا سلسلہ چلا تھا پچھلے دنوں, اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ وہ آلموسٹ ہونے کو تھا, لیکن پھر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر سے احتجاج شروع ہو گیا ہے اور پھر سے آپ لوگ فرنٹ لائن پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کام آلموسٹ ڈن تھا, کیا کوئی پھر پرابلم ہو گیا ہے یا ابھی تک نہیں ہوا؟ کیا اور ریزن؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہمارا پروگرام ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل. اب جو ڈاکٹرز ہیں, جتنے بھی ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, یہ مسیحا ہیں, ان کا کام ہے کہ لوگوں کو صحت دینا اور زندگی میں سہولت دینا. بالکل. اب لیکن اگر ان کا ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہوگا, ان کی مینٹل ہیلتھ نہیں ہوگی اور ان کے رائٹس نہیں ہوں گے, تو وہ کسی صورت میں بھی ہیلدی لائف اسٹائل ان کا نہیں ہوگا تو وہ آگے ہیلدی لائف اسٹائل کیسے پرووائڈ کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہماری یہی گورنمنٹ سے التماس ہے کہ آپ یہ جو ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی والے کر رہے ہیں, آپ نے جیسے کہا کہ پہلے کام آپ لوگوں کے بھی نوٹس میں ہم نے بھی یہ پروگرام کیا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ ان کی سیپریٹ کونسل جو ہے اس کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے سیپریٹ کونسل کے لیے بل ہمارا پاس ہونے والا تھا, پنجاب اسمبلی میں بھی پیش ہوا تھا, قومی اسمبلی میں. اس کے بعد اب جو ہے کہ اس کو پھر پینڈنگ میں پڑ گیا یہ بل نا, تو اب انہوں نے کیا کرا کہ اب دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ بغیر جو ہم نے بل دیا تھا, جو ہمارے جو ڈیمانڈس تھی اس کو الگ کر کے انہوں نے ان کو سیپریٹ کونسل نہیں دے رہے اور انہیں دوسرے الائیڈ ہیلتھ کے ساتھ ڈال رہے ہیں. اب یہ آخری قومی اسمبلی نے اس بل کو منظور بھی کر لیا ہے. اب یہ بل جانا ہے سینٹ میں. کل سینٹ کا اجلاس تھا, کل یہ بل گیا, لیکن کیا کہتے ہیں اب یہ اجلاس میرے خیال 2 دن آگے پوسٹ پون کر دیا. اب اس میں اگر یہ پاس ہو جاتا ہے, جیسے اسمبلی نے منظور کر لیا, تو پھر تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ کہاں جائیں گے. وہ تو اس میں وہ تو قانون بن گیا, اب آپ اس کے بعد چیختے چلاتے رہیں, آپ کورٹس کے چکر. اب ڈاکٹرز اگر یہ کام کر رہے ہیں, اب جب آپ کے رائٹس ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کی ڈگری موجود ہے, آپ کو ایچ ایس سی آپ کو جو ہے وہ کنفرمیشن دے رہا ہے, تو اس کے بعد گورنمنٹ کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو. ایک تعداد میں تھوڑی, لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر اور فزیکل تھراپسٹ ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہمارے پاکستانی کتنے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر پوری دنیا میں ان کو رائٹس ملے ہوئے, ان کی کاؤنسل ہے, لیکن پاکستان میں کیوں نہیں؟ اور پاکستان میں گورنمنٹ کے ساتھ میرے کتنے پروگرامز ہوئے ہیں, ہمارے ٹی وی شوز ہوئے ہیں جس میں ہماری گورنمنٹ کے جو تھے اسپوک پرسن, ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ اسلام آباد بھی آئیں. ہم لیکن وعدے کیوں رہ گئے؟ وعدوں کو حقیقت ہونا چاہیے نا. اب ایک عرصہ ہو گیا, سارے لوگ اسٹریس میں ہیں. اب دیکھیں 1 سال تقریباً ہو گیا اس مسئلے کو, اور یہ 2014 میں اس کا بل تھا, جو پاکستان فزیکل تھراپی کا یہ بل منظور ہو گیا, ہونے کے قریب تھا 2014. اب یہ بل وہاں منظور ہوتا, پھر 2018 میں گورنمنٹ چینج ہوئی, اب اس گورنمنٹ نے آ کر جو ہے اس بل کو روک دیا. اب یہ ایک دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں, اس کا تعلق حکومتوں سے نہیں ہونا چاہیے, یہ رائٹ سے ہونا چاہیے. جو آپ کے یہاں ڈاکٹرز آپ کی خدمات انجام دے رہے ہیں, آپ کی ملک کی خدمت کر رہے ہیں, بے لوث خدمت کر رہے ہیں, تو آپ لوگ دیکھیں جو رائٹ نہ ہوتے یا کریڈیبلٹی نہ ہوتی یا وہ ایلیجیبل نہ ہوتے, تو چلیں ٹھیک ہے, آپ نہیں مانے, ہم کچھ نہیں کہہ, لیکن ایک لوگ پوری دنیا میں ان کے رائٹس مانے جائیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ جی, تھوڑا سا میں ڈاکٹر شبانہ سے ریکویسٹ کروں گا, یہ بتائیں یہ کریڈٹ آرز ایکچولی جو اسپیشلی دیکھے جاتے ہیں کریڈٹ آرز, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں کہ کریڈٹ آرز ہمارے کتنے ہیں, اور اس کی ہماری کونسل کے لیے بہت ضروری ہیں کریڈٹ آرز. 170 ہونے چاہیے, ہمارے 174 ہیں. ڈاکٹر شبانہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیوں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کاؤنسل ہوتی ہے وہ الائیڈ ہیلتھ میں جو یہ مرج کریں, الائیڈ ہیلتھ میں وہ پروفیشنلز آتے ہیں جن کے کریڈٹ آرز 130 ہوتے ہیں, اور وہ ڈائریکٹ ہیلتھ پریکٹیشنر نہیں ہوتے. لیکن ہم لوگ جس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ 6 سے 7 کیٹیگریز ہیں جن کو سیپریٹ کاؤنسل دے دی گئی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے کریڈٹ آرز 170 ہونے چاہیے, وہ ڈائریکٹ ہیلتھ پریکٹیشنر میں آتے ہیں. آپ کو سیپریٹ کونسل مل سکتی ہے if it's more than 170 اور more than 170. ہمارے 174 آورز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کا 5 سال کا کورس ہے, اور یہ وہ واحد پروفیشن ہے جس میں گریجویشن لیول پہ تھیسس اور ریسرچ ہے. اس کے بعد اس میں پوسٹ گریجویشن ہے باقی 2-2.5 سال کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ 1 سال کا ہاؤس جاب بھی ہے. جب آپ کے کریڈٹ آورز, آپ کی ایلیجیبلٹی اور پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیا گیا ہے, تو یہاں کیا پرابلم ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا.
کسی بھی اور کونسل کے اگر مور دین 70 ہوئے تو ان کو سیپریشن دے دی گئی ہے, ان کو آزادی دے دی گئی ہے. اس میں ڈاکٹرز ہیں, فارماسسٹ ہیں, ویٹرنری ڈاکٹر ہیں اور نرسنگ اسٹاف ہے, تو یہ سب کو مل چکا ہے. تو یہ ڈاکٹر جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ بہت قریب پہنچ گئے تھے, پھر یہ بریک لگا, تو کیا آپ لوگوں میں جتنے بھی فزیکل تھراپسٹ ہیں ان میں اتفاق نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, مل کے آپ اپنا مدعا بیان کریں؟ آئی ایم شیور, کیونکہ کہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اللہ کرے گا, کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اگر یہ اسمبلی میں چلا گیا اور پاس ہو گیا ایک بار تو پھر تو رات گئی بات گئی. بالکل. تو اس سے پہلے ہی ہم نے آپ نے اس چیز کو روکنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے تو پہلے بھی بڑی, مجھے یاد پڑتا ہے آلموسٹ ان دا بگننگ وی ہیڈ اے ڈسکشن, اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں ایسا ہونے جا رہا ہے, اور الحمدللہ بہت قریب ہو گئے اور ہماری کونسل اپنی بننے جا رہی ہے. لیکن جب آپ کے پاس مور دین 170 ہیں آورس تو, اور وہ آپ یو پیپل ایلیجیبل, اور دنیا جہاں میں ایسا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے, اسی وجہ کیا ہے؟ اسپیشلی میں ایک چیز ایڈ کروں, آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کے ہاں اتحاد ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمارے پورے پاکستان میں اس پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہیں, اور الحمدللہ, اور ہماری ایک کال پہ, اور بلکہ ہمارے سارے سینئر, ہمارے جونیئرز ماشاءاللہ اس کونسلس کے لیے بہت ایفرٹس کر رہے ہیں, اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں ہمارے تمام فزیوتھراپسٹ ڈاکٹرز کا کہ وہ ایک آواز پہ ہماری لبیک کہتے ہیں, اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان, کوئٹہ, اسلام آباد اور لاہور, کراچی تک میں ہم لوگوں نے خود یہاں پروٹیسٹ کیا تھا ہمارے یہاں پہ پریس کلب کے سامنے. جی جی. تو الحمدللہ ایک آواز پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر شبانہ نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چینلز پہ, ہر چینل پہ بیٹھ کے ہم لوگ بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر چینل پہ ہماری آواز سنی جاتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ کئی دفعہ ڈسکشنز کر چکے ہیں چینلز کے تھرو, لیکن کیوں ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اب دیکھیں نا, کریڈٹ آرز کا ذکر کیا ڈاکٹر شبانہ نے 174, اور آپ کو وہاں ایلیجیبل ہونے کے لیے, آپ کی کونسل بنانے کے لیے آپ کو 170 ہونا ضروری ہے, تو ہم اس کو بھی کراس کر رہے ہیں. آپ کو 174 ہیں ہمارے کریڈٹ آرز, اور اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. دیکھیں, اور جو بھی پروٹیسٹ پہلے بھی ہوا تھا, آپ دیکھیں نہ کوئی وائلنس, نہ کوئی بدتمیزی, نہ کچھ. اب ایک جو پورے ڈاکٹرز ہیں, مسیحا ہیں, جو اپنے گورنمنٹ سے اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں, کوئی غلط کام نہیں کر رہے, جب انہوں نے کوئی وائلنس نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں کی, تو آپ نے جب یقین دلایا تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے. اور اب جو آپ یہ دیکھیں, اگر وہ سینٹ میں پاس ہو جاتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ پھر آپ کسی کو اتنا دبا رہے ہیں, اس کی گردن پہ آپ نے پاؤں رکھ دیا اور وہ چیخ رہا ہے تو آپ اس کی بات نہیں سن رہے, تو وہ کیا پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے او پی ڈی چھوڑ دی یا ڈاکٹرز نے اس طرح کیا.